طبیعت کا ملان نہیں تھا. تو اگر ایسی کیفیت ہو کہ گناہ کا خیال تو آئے لیکن طبیعت میں ملان نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ولایت. اگر گناہ کا خیال آیا، طبیعت میں ملان بھی ہے، مگر نفس کو روکا، لگام ڈالی شریعت کی کہ نہیں گناہ نہیں کرنا، تو یہ ہوئی ولایت صغریٰ. اور اگر گناہ کا خیال آیا مگر طبیعت میں ملان ہی نہیں تو اس کو کیا کہا گیا؟ ولایت. اور اگر گناہ کا وسوسہ ہی دل میں نہ آئے، سرے سے گناہ کا وسوسہ ہی دل میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں ولایت انبیاء. کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت عصمت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. وہ اتنی پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ کوئی گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے ان نفسیوں کی کہ دماغ میں خیال نہیں آتا. اب ایک اور علمی نکتہ کہ ایک ہوتا ہے بندے کا گناہ سے بچنا، یہ ہے عام ہماری ولایت. جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. تو علمی نکتہ یہ ہے کہ اولیاء کو اللہ گناہ سے بچاتے ہیں، لیکن جب انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے اللہ گناہ کو ان کے قریب جانے کے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. مفسرین نے نکتہ لکھا کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کو عصمت کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے، اللہ گناہ کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ان کے قریب پہنچ جائے. اب اس ولایت کے درجوں کی کوئی انتہا نہیں. کوئی بندہ سمجھے کہ یہ ولایت کا آخری درجہ، اس کی کوئی انتہا نہیں، جو جتنا بڑھے. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے وہ کہتے کہ ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی، اے اللہ میرے علم کو، میری معرفت کو اور بڑھا دیجئے. تو جب معرفت کی کوئی حد نہیں تو ولایت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. ساری عمر انسان ترقی کرتا رہتا ہے، ساری عمر ترقی کرتا رہتا ہے. بھائی یہ ترقی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ترقی کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا درجہ بڑھتا جاتا ہے اتنا اعمال کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اعمال کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے حدیث پاک میں ہے کہ متقی آدمی کی 2 رکعت غیر متقی آدمی کی 1000 رکعت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو دیکھو اعمال کا ریٹ بڑھ گیا. اس کو 2 رکعت پر وہ ملا جو دوسرے بندے کو مل ہی نہیں سکتا. درجہ ہے جیسے صحابہ کو ایک مد جو کرنے پر وہ ثواب ملا کہ بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کو وہ مل ہی نہیں سکتا. تو یہ ولایت کے جو درجے انسان چڑھتا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ کہ اس کے اعمال کا ریٹ اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے. اب اس کی ایک دلیل سن لیجئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو لیٹی ہوئی ہیں، کھلے آسمان پر نظر پڑی تو ستارے چمک رہے ہیں، جھل مل کر رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت سوال پیدا ہوا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر ابن الخطاب. تو جب یہ لفظ سنا تو ام المومنین تھوڑی دیر خاموش ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں میرا، مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو. تم یہ سوچ رہی ہو کہ
عمر نے خطاب کا نام لیا, میرے والد کا نام نہیں لیا. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے ہی سوچ رہی تھی. فرمایا حمیرہ تیرے والد نے غار طور میں جو 3 راتیں میرے ساتھ گزاری تھیں ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو ولایت کا جتنا درجہ بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہمیں اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی نفس مطمئنہ کی نعمت عطا فرما دیجیے. یہ جو شریعت کا مجاہدہ ہے نا, یہ ہمارا فائدہ ہے. جو ہم شریعت پر عمل کرنے میں نفس کے خلاف کرتے ہیں, طبیعت کے خلاف کرتے ہیں, اس مجاہدے میں کس کا فائدہ؟ ہمارا فائدہ. سنیے دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا, ولکن یرید لیطہرکم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ, یعنی تمہارا جسم بھی پاک اور تمہارا من بھی پاک, تن بھی پاک, من بھی, ظاہر بھی, باطن بھی. تمہارا دل پاک, سوچ پاک, تم پاکیزہ انسان بن جاؤ. جب بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, تاکہ وہ اپنی نعمتیں تم پر کامل کر دے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو. تو شریعت ہمارے لیے رحمت ہے کہ ہم اپنے نفس کو مجبور کریں گے اس شریعت پر عمل کرنے میں, تو اسی میں ہمارا فائدہ, ہم پاک ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کے قابل ہو جائیں. ہمارے اکابر جس کے لیے بڑی محنت, بڑے تقوی بری زندگی گزارتے تھے. اتنی باتیں تو چلو مردوں کے بجنے سے تھی. اب 2 باتیں طالبات بھی ذرا دل کے کانوں سے سن لیں کہ اکابر کی زندگیوں میں مستورات کے اندر کتنا تقوی تھا, کتنی نیکی تھی, کتنی پرہیزگاری تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑی عمر کی عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, اور اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر سوت کاٹ رہی تھی چاندنی رات میں, چاند کی روشنی میں. اچانک اس گلی میں سے جو حاکم شہر تھا اس کی سواری گزری, اور اس کی سواری کے آگے لوگوں نے قندیلیں اٹھائی ہوئی تھیں, روشنی کی چراغ, یہ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. جب وہ گلی سے گزرنے لگے تو روشنی پھیلی اور مجھے بھی میرا سوت جو تھا وہ صاف نظر آنے لگ گیا, اور میں سوت کاٹتی رہی. جب وہ گلی سے گزر گئے اور دوبارہ روشنی کم ہو گئی, تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو حکومت کے پیسے سے فائدہ اٹھا لیا, میں نے تو حکومت کے پیسے سے فائدہ اٹھا لیا, تو میرے لیے یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. آپ مجھے مسئلہ یہ بتائیں کہ جتنا سوت میں نے اس روشنی میں کاٹا, کیا وہ میرے لیے حرام ہے, یا اس پوری رات میں جو سوت کاٹا وہ پورا سوت حرام ہو گیا؟ یہ مسئلہ پوچھنے آئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے پوری رات میں جو سوت کاٹا سارا حرام, اللہ کے راستے میں دے دو, استعمال نہ کرو. وہ کہنے لگی بہت اچھا. جب وہ چلی گئی تو امام صاحب کے بیٹے کہنے لگے ابا جان یہ کیا مسئلہ بتایا آپ نے کہ تھوڑی دیر روشنی سے فائدہ اٹھا کے ساری رات کا سوت کاٹا ہوا اس کے لیے جائز نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں میں تجھے اس کا جواب دوں گا, ذرا جاؤ اور دیکھو کہ یہ عورت کس گھر کی ہے. وہ بچہ پیچھے چلا, 2-4 گلیاں آگے جا کر وہ عورت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گھر داخل ہوئی. تو پتہ چلا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی وہ بہن تھی
جب آ کر اس نے بتایا تو امام صاحب نے فرمایا اس گھر کے والوں کے لیے تقوی کا یہی درجہ موضوع نظر آتا ہے. اس گھر والوں کے لیے تقوی کا یہی مقام ہے کہ وہ صرف اس روشنی والے دودھ کو ہی نہ چھوڑے پوری رات, تاکہ دل کا اطمینان ہو جائے. حلال اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ حاصل کیا کرتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ, بلخ کا بادشاہ, ایک بادشاہ بلخ کے شہریوں سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا. اس نے سوچا کہ میں ذرا ان شہریوں کو مزہ تو چکھاؤں نا. چنانچہ اس نے ایک ٹیکس لگا دیا اور گورنر کو خط لکھا کہ پورے شہر والوں سے ٹیکس وصول کر کے فوراً اس کو روانہ کرو. اب لوگ پریشان کہ یہ ٹیکس تو ہر بندہ دے ہی نہیں سکتا, بوجھ ہے. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا داؤد بلخی رحمت اللہ علیہ. اللہ نے مال دولت بھی بہت دی تھی اور ان کی بیوی تقیہ نقیہ بہت پاکیزہ زندگی گزارنے والی تھی. اس کو جب پتا چلا کہ بھئی شہر کے لوگ پریشان ہیں اور ٹیکس دے نہیں سکتے, تو اس نے اپنے سارے زیورات نکالے اور سارے زیورات کا اندازہ لگایا تو وہ اتنے کلو سونا بنتا تھا کہ پورے شہر کا ٹیکس ادا ہو جاتا تھا. اس نے گٹھڑی باندھی اور ایک بندے کو دی اور ساتھ رک کا لکھا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے ناراض ہو کر شہر والوں پر اتنا ٹیکس عائد کر دیا جو شہر والوں کے لیے دینا مشکل تھا, تو میں اس کے بدلے میں اپنی طرف سے یہ سونا بھیج رہی ہوں, میرے زیورات آپ لے لیجئے, آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی, کم از کم شہر کے لوگ مصیبت سے تو محفوظ ہو جائیں. یہ رکا اس نے ساتھ بھیجا. جب بادشاہ کو وہ سونے کی گٹھڑی بھی ملی اور ساتھ وہ رکا ملا تو اس نے رکا پڑھا تو اس کو خود احساس ہوا کہ اگر ایک عورت اتنی رحم دل ہے کہ اس کو عوام الناس کی تکلیف کا احساس ہے تو مجھے تو زیادہ ہونا چاہیے تھا. چنانچہ اس نے کہا کہ اچھا میں نے ٹیکس معاف کیا اور میں نے یہ زیور اس عورت کو واپس بھجوا دیا. اس نے وہ پوری گٹھڑی واپس بھجوا دی. اب لانے والے نے جب آ کر اس عورت کو بتایا کہ جی بادشاہ سلامت نے ٹیکس معاف کر دیا, گٹھڑی واپس کر دی, آپ اپنے زیورات لے لیجئے, تو اس عورت نے ایک کوشچن پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بادشاہ نے گٹھڑی کھول کر زیورات کو دیکھا تھا یا بغیر دیکھے گٹھڑی کو واپس کر دیا؟ اس نے کہا نہیں, اس نے گٹھڑی کھولی تھی, سارے زیورات کو دیکھا تھا اور پھر اس نے اس کو واپس کیا. تو داؤد بلخی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کہنے لگی کہ جس میرے زیور پر غیر محرم مرد کی نظر پڑ چکی, اب میں اس کو اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگا سکتی. اس نے وہ سارا زیور دے کر شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد بنوا دی. اس درجے کا تقویٰ تھا اور اس پر ان کو اللہ نے ولایت کا نور عطا کیا ہوا تھا. آج ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور ہمیں اپنے آپ پر کتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک پرندہ پالا ہوا تھا پنجرے میں. ایک دن اس پرندے کو آزاد کر دیا تو کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے شوق سے پرندے کو پال رہے تھے, چھوڑ کیوں دیا؟ فرمانے لگے کہ پرندے نے مجھ سے ہم کلامی کی, کہا کہ جنید اگر مجھے آزاد کر دو تو بڑی اچھی نصیحت کروں گا. تو میں نے آزاد کر دیا. وہ پنجرے سے نکل کر درخت کی ٹہنی پہ جا بیٹھا. میں نے کہا بھائی نصیحت کرو. کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ جو پرندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے, جب غفلت برتتا ہے یا اسے شکار کر لیا جاتا ہے یا اسے قید کر لیا جاتا ہے. میں بھی ایک دفعہ غافل ہو گیا تھا جس وجہ سے آپ نے مجھے پنجرے کے اندر بند کر دیا اور آج آپ نے مجھے آزاد کیا.
تو فرماتے ہیں کہ میں نے پرندے سے کہا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا نصیحت کروں گا، تو یہ بات تو نصیحت کی کوئی ایسی خاص نہیں، یہ تو حدیث میں بھی آئی ہے۔ تو پرندے نے کہا کہ نہیں، نصیحت کی بات یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے حاصل ہوا اور تم نے مجھے اتنا عرصہ پنجرے میں قید کیا، تم جو غفلت کی زندگی گزارتے ہو سوچو قیامت کے دن تمہیں کتنی قید بھگتنی پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ واقعہ تھا جس نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دل کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ تو بھائی ہم دنیا کے اندر جو گناہ کرتے پھرتے ہیں، آخر قیامت کے دن ہمیں اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہی ہے، تو آج وقت ہے ان گناہوں کو معاف کروا لیں، ان سے سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں، یہ عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ رب کے علی خطیئت، تم اپنی خطاؤں پہ رویا کرو، اس رونے سے وہ خطائیں دھل جاتی ہیں۔ چنانچہ آخری بات سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک شرابی تھا، ہر وقت اس کو شراب اور شباب کی لگی رہتی تھی۔ بستی والوں نے بہت سمجھایا مگر وہ گناہ سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ متفقہ طور پر بستی والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر یہ اسی حال میں مر گیا تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بندہ اسی حال میں مر گیا۔ قریبی رشتہ داروں نے نہلا دیا، کفنا دیا اور اس کو اٹھا کر قبرستان پہنچا دیا، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ چارپائی پڑی ہوئی ہے اور بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ قریب پہاڑی پہ ایک بزرگ رہتے تھے جو متفقہ غیر متنازع بزرگ تھے پوری بستی والوں کے لیے۔ انہوں نے باہر جھانکا تو ان کو ایک چارپائی نظر آئی، قریب عورت بیٹھی نظر آئی، تو وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ بیوی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے کہا یہ میرا خاوند شرابی، کبابی، زانی۔ بستی والے خفا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اب جب تک اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے دفن کیسے کرواؤں؟ تو میں تو بہرحال بیوی بیٹھی ہوئی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بستی والوں کو جا کر کہو کہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے میں پہاڑ سے نیچے اتر آیا ہوں، وہ آ جائیں۔ اس عورت نے جا کر جب بستی والوں کو کہا تو پوری بستی کے لوگ آ گئے، حیران بھی بڑے تھے۔ جنازہ پڑھ لیا، بندے کو دفن کر دیا۔ تو بستی والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے جنازے کی نماز کیوں پڑھائی؟ فرمانے لگے بھائی میں قیلولہ کر رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا، مجھے کہا گیا کہ میرے دوستوں میں سے ایک دوست قبرستان میں ہے، اس کی جنازہ پڑھا کر اس کو دفنا دو۔ میں نیچے اترا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو بھائی اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے خاوند کا کوئی خاص عمل ایسا تھا جو اللہ کو پسند آ گیا؟ اس نے کہا کوئی عمل نہیں تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھن رہتا تھا، ساری رات شراب پیتا تھا اور اس کا سارا دن مستیوں میں گزرتا تھا۔ اس کی زندگی شراب اور شباب کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ ان کا نہیں، سوچو آخر مجھے اشارہ ہوا تو کوئی تو عمل ہوگا۔ اب جو بیوی نے سوچا تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ایک عمل اس کا ایسا تھا، وہ یہ کہ وہ رات کو شراب تو پیتا تھا، لیکن جب رات کا آخری پہر آتا اور اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتا اور پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے اور وہ کہتا اللہ نفس کے ہاتھوں میں مجبور ہوں مگر میں نافرمانی کرنا تو نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ میں نہیں جانتا تو مجھے جہنم کے کس گوشے میں ڈالے گا۔ یہ الفاظ کہتا تھا، اے اللہ میں تیری نافرمانی کرنا نہیں چاہتا، نفس میرے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اے اللہ میں نہیں جانتا تو مجھے جہنم کے کس گوشے میں ڈالے گا۔ یہ کہہ کر وہ روتا تھا۔ ان بزرگوں نے کہا
کہ تیرے خاوند کا یہ رات کے آخری پہر کا رونا اس مالک پروردگار کو پسند آ گیا. تو بھئی اگر نفس ہم سے گناہ کروا دیتا ہے تو ہم بھی اللہ کے حضور آنسو بہائیں, روئیں کہ اے مولا نافرمانی تو نہیں کرنا چاہتے, کیا کریں, کمزور ہیں, نفس غالب آ جاتا ہے, اور میرے مولا آپ ہم پر مہربانی فرمائیں.